بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چالیس احادیث نوویہ کی شرح کا درس جاری ہے. امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 16 میں فرماتے ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: آپ مجھے وصیت کیجئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: غصہ مت کرو. اس نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہی جواب دیا: غصہ مت کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آج کی نشست میں ایک جوامع الکلم میں سے ایک اور عظیم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطرناک مرض کا علاج ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ حدیث ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور پچھلے درس میں بھی اس حدیث کا مختصر سا ذکر کیا. آج کی نشست میں مختصر سی شرح جو فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ نے کی، اس میں سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: قال الحافظ فی الفتح. حافظ کون ہے؟ الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ. فی الفتح سے کیا مراد ہے؟ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. بارک اللہ فیکم. حافظ ابن حجر قال الخطابی معنى قوله لا تغضب. حافظ ابن حجر خطابی کا قول نقل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اس جملے کے تعلق سے لا تغضب. لا تغضب جملہ ہے یا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ لا تغضب فعل امر ہے. میں نے ابھی ترجمے میں کیا کہا؟ جملہ. غلط ہوا؟ صحیح کہا؟ تو کیا ہے؟ جملہ ہے، فعل ہے، اسم ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے تو فعل اور فاعل ہونا چاہیے نا. تو یہ کیا ہے؟ کہاں ہے فاعل؟ کہاں ہے فعل؟ کہاں ہے؟ لا ناہیہ ہے، جازمہ ہے. تغضب اعراب کرے نا. فعل مضارع کدھر ہے؟ اچھا بیٹھ جی آرام سے، تسلی سے. بارک اللہ فیک. فعل مضارع ہے، مجزوم ہے بلا الناہیہ، وعلامت جزمہ السکون. ٹھیک ہے. والفاعل لا تغضب من؟ انت. فعل مضارع مجزوم بلا الناهي علامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تو فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے. جملہ ہے یا اسم ہے یا فعل ہے حرف ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کی پہچان کیا ہے؟ فعل و فاعل ہوتا ہے نا. شروع میں
جملہ فعلیہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے. یہاں پر تو لا سے ابتدا ہے، فعل تو نہیں، حرف سے ابتدا ہے. پھر جملہ فعلیہ کی دوسری نشانی یا تو فعل سے ابتدا ہوگی یا ایسے حرف سے جو فعل پر داخل ہو سکتا ہے. اور لا الناہیہ صرف فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اس جملے سے کہ یہ جملہ فعلیہ اور فعل مضارع ہے. قال الحافظ في الفتح جلد نمبر 10 صفحہ 520 قال الخطابی معنى قوله یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. لا تغضب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے لا تغضب، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے اجتنب اسباب الغضب، کہ اسباب غضب، غصے کے اسباب سے اجتناب کرو. غصے کے اسباب ہوتے ہیں نا، کیونکہ غصہ ایک فطری چیز ہے، تو غصے سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ بارک اللہ فیک. چاہے بات واضح ہو، یہ دین فطرت کا دین ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصے سے ہی منع کر دیا، مکمل غصے سے، یعنی کوئی غصہ کرنا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. ایک فطری چیز سے کیسے منع کر؟ اللہ نے غصے کو پیدا کیا ہے تو اس سے منع کیا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اجتنب اسباب الغضب، ٹھیک ہے. ولا تتعرض لما يجلبه، اور اس چیز کی طرف مت جائیں، اپنے آپ کو اس چیز کی طرف مائل نہ کرے جو چیزیں غصہ دلاتی ہیں. واما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، غضب سے بذاته بنفسه اس سے تو منع نہیں کیا گیا نا. کیوں؟ نمبر 1 لأنه امر طبيعي لا يزول من الجبلة، کیونکہ ایک طبعی چیز ہے. انسان کی جبلت، انسان کی خلقت سے جدا نہیں ہو سکتا. غصہ انسان سے جدا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے ایسے پیدا کیا انسان کو، انہی صفات سے پیدا کیا. غصہ بھی ایک صفت ہے، لیکن ان اسباب سے منع کیا جو غصہ دلاتی ہے. اور غصے سے کیا مراد؟ دوسری بات، کس غصے سے؟ جو ناجائز غصہ ہو، کیونکہ جائز غصہ بھی ہوتا ہے. اچھا. وقال ايضا، اور حافظ ابن حجر ايضا فرماتے ہیں، وقال ابن التین فرماتے ہیں، فتح الباری سے یہ باتیں سارے کوٹ ہو رہی ہیں. یعنی العلامہ عبد المحسن حفظہ اللہ، طریقہ دیکھا آپ نے، ان کی اپنی باتیں بہت کم نظر آئیں گی آپ کو. جب سے ہم پڑھ رہے ہیں ان کی اپنی باتیں کتنی ہوگی؟ بہت کم نظر آئیں. کہیں بھی تعلیق کہیں پہ ہوگا، لیکن ساری کی شرح جو کہاں سے ہے؟ یا فتح الباری سے ہے، یا ابن رجب حنبلی کی کتاب سے ہے، یا جیسے آگے آگے مدارج دوسری کتابوں سے، یا احادیث سے، یا بعض آثار سے. سبحان اللہ. اور یہ ہوتی ہے سلف صالحین کے متبعین باحسان کا راستہ کا طریقہ، یہ طریقہ ہوتا ہے. قال ابن التین جمع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قوله لا تغضب خیر الدنیا والآخرہ. ابن التین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں، لا تغضب کے جملے میں، ان دو لفظوں میں جمع کر دیا دنیا اور آخرت کی خیر کو. سبحان اللہ. لا تغضب دو لفظ ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر ان دونوں لفظوں میں موجود ہے. کیسے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ابن التین کی بات کوٹ کر رہے ہیں، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، کیونکہ غضب کی وجہ سے تقاطع پیدا ہو جاتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں. غضب غصہ توڑتا ہے یا جوڑتا ہے؟ توڑتا ہے، تقاطع پیدا ہوتا ہے. ومنع الرفق، اور نرمی کو بھی ختم کر دیتا ہے. غصے کے ساتھ سختی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، لازم ملزوم ہے کہ نہیں؟ غصہ بھی ہو، نرمی بھی ہو، ممکن ہے. تقاطع بھی ہوتا ہے اور رفق سے بھی غصے والا شخص رک جاتا ہے. سلامت اللہ علیہ. وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين، اور بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ غصے کی وجہ سے اذیت پہنچائے جس پر غصہ آیا ہے اسے، اور پھر یعنی اس پر ظلم ہو جائے، اور اس کی وجہ سے دین میں کمی ہوئی کہ نہ ہوئی. اور دین میں کمی سے دنیا اور آخرت کی کامیابی یا ناکامی ہے؟ سبحان اللہ. غصہ ہے، توڑ پھوڑ ہے،
سختی ہے اور پھر مار دھاڑ بھی ہو سکتی ہے, ظلم بھی ہو سکتا ہے. ان چیزوں سے دنیا میں کوئی خیر نظر آتی ہے؟ لڑائی جھگڑے میں خیر ہے, مار دھاڑ میں خیر ہے, انتقام میں خیر ہے, قتل کرنے میں خیر ہے, گالی دینے میں خیر ہے, لعن طعن میں خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں, دنیا میں کوئی خیر نہیں. اچھا, جو یہ کام کرتے ہیں آخرت میں حساب دینا ہے کہ نہیں؟ تو آخرت میں خیر ہے کوئی؟ تو دنیا و آخرت کی خیر کس میں ہے؟ لا تغضب. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ شاہ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے مدح اللہ الکاظمین الغیظ. پہلے ان چند جملوں میں یا جو پہلے ابھی شرح شیخ صاحب نے کی ہے یہ معنی ہے. لا تغضب حدیث دو لفظوں پر, یعنی سب سے چھوٹے حدیث اگر دیکھیں گے اب یہی ہے, لا تغضب دو لفظوں مشتمل ہے. معنی کیا ہے؟ ابھی صرف معنی ہم نے دیکھا ہے, اب اہمیت اور فضیلت کیا ہے غصہ نہ کرنے کی. اس کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں مدح اللہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ تعالی نے مدح فرمائی ہے جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی جو غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ عام لوگ ہیں. ایک مسلمان ہے, ایک مومن ہے, اور ایک تیسرا محسن ہے. کہاں پر پہنچا ہے یہ؟ کب پہنچا احسان میں؟ یعنی یہ دو جو مرحلے کیسے تھے اس نے طے کی ہیں؟ آسان ہے طے کرنا. کیا؟ اسلام, پھر ایمان, پھر احسان. احسان کیا ہے؟ ایک رکن احسان کا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی ایسی عبادت کریں جیسے کہ تم گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. کوئی دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو دنیا میں؟ نہیں دیکھ سکتا, تو یقیناً وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. جو قدم قدم پر اپنے رب کا مراقبہ کا احساس کرتا رہے اور یہ یقیناً جان لیتا ہو کہ اس کا رب اس کے حرکات اور سکنات سے اس سے بھی زیادہ واقف ہے, اس کا قدم کیسے اٹھے گا اور اپنا قدم کہاں پہ رکھے گا. جب بولے گا تو کیا بولے گا, خیر یا شر؟ جب خاموشی اختیار کرے گا تو کب کرے گا, خیر میں یا شر میں؟ اس سے قدم خیر کی طرف یا شر کی طرف اٹھیں گے, اس کے ہاتھ خیر کی طرف یا شر کی طرف اٹھیں گے. سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ. چلو, تین سٹیپس ہوتے ہیں احسان تک پہنچنے کے لیے اسلام اور ایمان کے علاوہ. ایمان ہو گیا یعنی عقیدہ مضبوط ہے, توحید, اتباع سنت ہے, کیونکہ اسلام سے ظاہری امور, ایمان سے باطنی امور مراد ہے. دو لفظ میں بڑی باتیں کرتے ہیں. احسان کب پہنچے گا؟ یعنی ظاہر بھی ٹھیک ہے, باطن بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہوئی, غلطی ہم سب سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم سے بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرشتے ہم لوگ, کسی سے غلطی ہو گئی. پہلا سٹیپ ہے احسان تک پہنچنے کے لیے. اب اسلام بھی ہے, ایمان بھی ہے, اب احسان تک پہنچنا ہے. مفت چیز کوئی نہیں ملتی. یہ نام کے محسن, یہ کام کے محسن ہے. سن لیں ذرا. پہلا سٹیپ ہے الکاظمین الغیظ. کسی نے ناانصافی کی ہے, کسی نے آپ کے حق میں غلطی کی ہے. یہ دیکھیں کہ ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, یہ ایک طرف ہے. اب کسی نے ہمارے حق میں غلطی کی ہے, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. معاف کر دیا, غصہ کنٹرول کر دیا. مشکل ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اچھا, کاظمین الغیظ کنٹرول میں لے لیا, غصہ ٹھیک ہے. والعافین عن الناس, اس سے زیادہ مشکل ہے. نہیں, چلو غصہ تو میں نے پی لیا. کیا مطلب ہے پی لیا؟ یعنی نہ زبان سے کچھ کہا نہ ہاتھ سے کچھ کیا. غصے پہ کنٹرول کیسے لایا جاتا ہے بھائی؟ جب غصہ آتا ہے, فلاں شخص سے اپنے غصے پہ قابو اس نے پا لیا ہے, یعنی کچھ کہا ہے یا خاموشی اختیار کی ہے, کچھ کیا ہے یا آرام سے بیٹھا ہے. یار یہ بچہ دیکھ لیں, اب کس کا بچہ ہے؟ ہاں, جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ خیر یا ولدی، بارک اللہ فیک. الکاظمین الغیظ، پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ غصے میں خاموشی اختیار کرنی ہے، یعنی کچھ کہنا نہیں، کچھ کرنا نہیں. اچھا، والعافین عن الناس، کیا کہنا ہے؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس سے مشکل ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر اب کچھ کرنا باقی ہے. واللہ یحب المحسنین، اب یہ تو نہ کہیں کچھ گفٹ بھی دے دیں کچھ ایسا ہی ہے، دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. میرے حق میں غلطی ہوئی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. کہنے کو جتنی آسان ہے، کرنے کو اتنی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے محسنین میں شامل کر دے. ہمارے اقوال و افعال اتنی نہیں ہیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، نہ ہمارے اعمال اتنی مضبوط ہیں. سچ بات ہے، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں مدح اللہ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی یعنی حدیث میں، لیس الشدید بالسرعہ، بہادری لڑائی جھگڑے میں نہیں ہے، کسی کو مارنے میں یا کسی کو مغلوب کرنے میں نہیں ہے. بعض لوگ کچھ جھگڑا ہوتا نہیں، یوں اپنے بازو آستین پر کر لیتے ہیں اور بس کود پڑتے ہیں. جو زیادہ زور سے مارتا ہے نا وہ زیادہ بہادر سمجھا جاتا ہے. ارے اس نے تو اس کی دیکھو آنکھ پھوڑ دی، اس نے اس کا دانت نکال دیا، اس نے کان کا پردہ اس نے پھاڑ دیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ناک کی ہڈی توڑ دی. اس نے کیا طاقتور بندہ تھا. ہے کون؟ آپ کا اپنا مسلمان بھائی ہے. غلطی کیا ہوئی؟ کسی کے منہ سے گالی نکل گئی، کسی نے غیبت کی، کسی پارکنگ کی وجہ سے جھگڑا ہوا، یا کوئی فضول سے دنیا کی کوئی بات تھی. سبحان اللہ. سن لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. کس کی بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سنیں ذرا. مرد، بہادر مرد. مرد کون ہے؟ بہادر مرد کون ہے؟ ہمارے نزدیک اپنے ترازو ہیں، اپنے معیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں ہے دنیا میں. مرد مومن، مرد مجاہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرد بڑھ کر نہیں، پوری تاریخ میں، پوری کائنات میں نہیں دیکھا. کیا فرماتے ہیں سنیں. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، رواہ البخاری. سے بخاری کی روایت ہے. بہادر مرد وہ نہیں ہے جو لوگوں کو مغلوب کر دے. بہادر وہ ہے جو اپنے کیا کرتا ہے؟ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے. غصے کے وقت عند الغضب یملک نفسہ، یہ مرد ہوتے ہیں، یہ بہادر ہوتے ہیں. اور واللہ بہت مشکل ہے. اگر کوئی شخص صرف اپنا محاسبہ ہی کر لے، کسی اور سے نہ پوچھے میں کتنا بڑا بہادر ہوں، اس ترازو میں اپنے آپ کو تول کے دیکھ لے کتنی بڑا بہادر ہے. بعض لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں. ان سے بڑا بزدل کوئی شخص نہیں ہے دنیا میں. کمزور عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. عورت کے پاس اس کی جو ہتھیار نے اس کو دیا نا، عورت کو زبان ہے، اتنی بڑی زبان ہے اس کی، اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان چھوٹے دی لیکن ہاتھ بڑے دیے. عورت نے زبان کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ بڑے تو استعمال ہی کرتی رہو پھر. اور عورت کو اور مرد کو اس لیے بڑے ہاتھ نہیں دیا طاقت والے، یہ ان ڈولے دکھاتے رہتے. دیکھیں نا کتنی بعد میں چھوٹی سی ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کچھ باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہیں ہم لوگ. یہ ڈولے مت دکھایا کریں. اگر مرد ہیں واقعی نا، اور اگر واقعی بہادر ہیں تو غصے کے وقت کیا کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الذي يملك نفسه عند الغضب. غصے سے کوئی بچ نہیں سکتا. بتاؤں میں آپ کو, خاص بلڈ پریشر کے مریض میری طرح جو ہوتے ہیں. لیکن غصے کے وقت ہم کیا کرتے ہیں, سوال یہ ہے. اور پھر اس ترازو پہ جو نبوی ترازو ہمیں ملا ہے بہادری کا, اس میں ذرا آپ کو تول کے دیکھ لیں. بعض لوگ اپنے بچوں کو مارتے ہیں اور ایسا مارتے ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں کیسا مارتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے لخت جگر کو. پھر جب بچے انتہا پسندی تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں معاشرے نے بگاڑا ہے, برے دوستوں نے بگاڑا ہے. ٹھیک ہے, معاشرے نے بگاڑا ہے, صحیح بات ہے. برے دوستوں نے بگاڑے, صحیح بات ہے. سب سے پہلے بگاڑنے والا کون تھا اور برے لوگوں سے دوستی کروانے والا کون تھا؟ کیا خیال ہے؟ خود باپ تھا کہ نہیں؟ بچوں کو مارنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے شرعاً, وہ ایسی مار ہے جس پر جسم پر کوئی نشان باقی نہ رہے. یہ کوئی مار ہوتی ہے یار, کلیجہ ٹھنڈ نہیں, جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ کوئی چوٹ لگی ہو, جب تک کوئی دھاڑ کی آواز نہ نکلے سامنے, جب تک چیخ نہ نکلے. یہ بھی کوئی مار ہوتی ہے یار, کوئی یہی شرعاً یہی مار ہوتی ہے. وہ مار جو ہے نا جس سے چیخیں نکلتی ہے, دھاڑیں نکلتی ہے, وہ غیر شرعی مار ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. شرعاً مار سے کیا مراد ہے؟ آپ نے انسلٹ کرنی ہے صرف اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے. مارنے سے مراد اس کو تکلیف دینا نہیں ہے, ورنہ مسواک سے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی مسواک جو ایک بالشت, ایک لکڑی کا ٹکڑا, اور اتنی اس کی موٹائی ہے کہ آپ اسے اپنے دانت صاف کر سکتے ہیں. کتنی موٹا ہوگا؟ 5 انچ تو ہوگا اس کا کوئی ریڈیس نہیں. یعنی یہ انگلی جو ہے نا اسے تھوڑا بڑا کر لے, اتنی ہوگی, اور ایک بالش سے زیادہ نہیں. لکڑی کا یہ ٹکڑا جو ہے اگر آپ اسے یوں اگر مارتے ہیں, یہ شرعی مار ہے. بیوی کو بھی فَضْرِبُوهُنَّ, جب نشوز پہ اتر آئیں اور شریعت کو پار کرنے کی کوشش کریں, تو جیسا کہ 10 سال کے بچے کے نماز کے لیے مارنے کا حکم ہے, تو اسی طریقے سے بیوی کو بھی جب وہ نشوز پہ اتر آئے, نافرمانی پہ اتر آئے, اور ازدواج زندگی کے حقوق اور خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے دوری اختیار کرتی جائے, تب صرف گھر کو چلانے کے لیے, ایک چھت کے نیچے رہنے کے لیے رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے تھوڑا سا یہ محسوس ہو کہ آپ کو بھی غصہ آیا ہے اور آپ اللہ کے لیے ناراض ہو, اس لیے آپ اسے یہ سزا دے رہے ہو. یہ سزا ہے شرعاً تو ہے نا, اس کو کچھ تھوڑا سا بھی لگا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے غصہ کرنے والے ہوں, اور اگر غصہ کریں تو یہ غصہ جائز ہو اور اپنے غصے پر قابو کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب فرماتے ہیں وعلى المرء اذا غضب. اب علاج کا طریقہ یہ تو بتا دیا کہ غصہ آئے تو پھر کنٹرول کرنا ہے, اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے. وعلى المرء اذا غضب ان يكظم غيظه. غصے کے وقت اسے چاہیے کہ اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھے, قابو پالے. وان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اب غصے کو قابو کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. کیا کہے؟ ہاں, بعض لوگ یہی پڑھتے ہیں يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. یہ نہیں پڑھنا. سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک درس میں کہا کہ استغفار کثرت سے پڑھو, تو اگلے ہفتے پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے استغفار کرتے رہے. وہی استغفار سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے. استغفر اللہ کا شکر بعد میں پوچھا ہے, ورنہ بیچارے استغفار ہی کرتے رہتے. استغفار سے کہ یہ جملہ جو ہے یہ اب طلب کر رہے ہیں. الف سین تا جب کسی لفظ سے جڑ جاتے تو اس کے بعد طلب کرنا ہے. تو آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی, نہ کوئی ذکر کیا ہے. استغفار کیا ہے؟ تو اس لیے استغفار سے مراد ہے استغفر اللہ, استعاذہ سے مراد ہے اعوذ باللہ. اور یہاں پہ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَأَن يَسْتَعِيذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ كَمَا فِي الْبُخَارِ. یہ بھی سے بخاری کی روایت ہے کہ
اسے چاہیے کہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معروف کسی میں بیان نہیں کر رہا, شیخ صاحب مختصر بیان کی ہے, ورنہ یہ روایت جو ہے دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی چہرہ سرخ تھا اور اس کی جو نسیں پھولی ہوئی تھی غصے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے ایک ایسی دعا یا ایسا حل میرے پاس, اگر یہ شخص کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے. کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ غصے کو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تغضب. کیا یہ بھی بتائے کہ طریقہ کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھ شریعت نے کس طریقے سے ایک ہی مسئلے کے متعلق بھی بہت ساری ایسے مسائل جوڑ دیے ہیں تاکہ آپ کو کسی اور کی طرف نہ جانا پڑے. پورا حل موجود ہے. غصہ مت کرو, غصہ نہ کرو, غصہ نہ کیا کرو. اچھا پھر غصہ کیسے روکیں ہم؟ والکاظمین الغیظ, ایسے کیسے پھر اپنے غیظ کو کظم کریں, قابو میں رہیں, کس طریقے سے؟ سب سے پہلے استعاذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر وَيَجْلِسَ أَوْ يَضْطَجِعَ, پھر یا تو بیٹھ جائے یا لیٹ جائے. کما فی سنن ابی داود, جیسا کہ سنن ابی داود میں ہے. حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس. اگر تم میں سے کوئی شخص, اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ ہے اور وہ کھڑا ہو, فلیجلس, پس وہ بیٹھ جائے. کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ اگر پہلے بیٹھا ہے تو پھر کیا مطلب, بیٹھا تو تھا, پھر کیا کرے, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اگر لیٹا ہوا ہے اچھا آخر میں بتاتے ہیں, پہلے حدیث پوری پڑھنے تاکہ پتہ چلے. قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس. ٹھیک. فاذا ذهب عنه الغضب, اگر غصہ اس کا چلا جائے اپنی پوزیشن چینج کرنے سے, حرکت کرنے سے, یعنی کھڑا ہے بیٹھ کیوں گیا, پوزیشن چینج ہوئی ہے, حالت بھی چینج ہوتی ہے, پوزیشن ری پوزیشننگ سے حالت چینج ہوتی ہے, آپ کا دماغ بھی کام کرتا ہے, پورا فوکس جسم پہ آ جاتا ہے, پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے, اگر غصہ نہ جائے وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ, تو اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے. اضطجاع کہتے ہیں لیٹنے کو, کروٹ کو ایک سائڈ پہ لیٹ جائے. شیخ صاحب فرماتے وَهُوَ حدیث صحیح رجالہ رجال مسلم, یہ حدیث صحیح ہے. راوی کون ہے؟ ابو داؤد. ٹھیک ہے. رجالہ رجال مسلم سے کیا مراد ہے؟ ہاں اس نے یہ نہیں کہا علی شرط مسلم, لفظ کیا ہے؟ رجالہ. ہاں, اس حدیث کی سند میں وہ راوی ہیں جن کو امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں روایت ان سے لی ہے, تو رجال ہو رجال مسلم سے یہ مراد ہے. اچھا اب واپس آتے ہیں. کھڑا ہے, غصہ آیا, بیٹھ گیا, غصہ نہیں گیا, لیٹ گیا, غصہ نہیں گیا, دوسری کروٹ, بارک اللہ فیک, غصہ نہیں گیا, کلام تو الگ ہے نا, یہ تو جسم کی بات ہو رہی ہے, وہ تو پہلے سے غیر کا طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا, پانی جگہ سے ہٹ جائے یار, کچھ چلا جائے, بس وہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے, کیونکہ جب تک وہاں پہ بیٹھا ہے غصے کی جگہ پر بیٹھے تو غصہ کا ماحول باقی رہتا ہے کہ نہیں, تو ذرا ماحول چینج کر لے. مما استفاد من الحديث, حدیث سے بعض اہم پیغام. نمبر 1, حرص الصحابة على الخير. ہمیں اس حدیث میں سے سب سے پہلے پیغام ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی خیر پانے کے لیے حریص ہونا. یہ کہاں سے ملا؟ صحابہ خود جاتے عرض کرتے اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وصیت کیجیے, مجھے کچھ نصیحت کیجیے. جو خیر نہیں چاہتے وہ جاتے ہیں کسی کے پاس پوچھنے کے لیے, جو خیر چاہتا وہی جائے گا نا. لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت و نصیحت مانگی ہے. نمبر 2,
التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. غضب سے، غصے کے اسباب سے آگاہ کرنا، تحذیر کرنا، اور جو غصے کی وجہ سے آثار مترتبہ ہیں، کانسیکوینسز جو ہوتی ہیں، جو غصے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان سے بھی تحذیر کا ہمیں سبق ملتا ہے اس حدیث میں. جب غصے سے رک گئے تو جو غصے کے ساتھ جو بھی مشکلات مصیبتیں سب دور ہوئی کہ نہ ہوئی، لیکن جب غصے سے نہ رکے تو غصے کے ساتھ جو بھی مشکلات مصیبت وہ بھی اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں. تو غصے کے اسباب سے رکنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز تمہیں غصہ دلاتی ہیں، ناجائز غصے کی بات ہو رہی ہے، ان اسباب سے بچو تو آپ اس برے نتیجے سے بچ جائیں گے جو اس ناجائز غصے کی وجہ سے ہونے والے تھے. نمبر 3، تکرار الوصیۃ بالنہی عن الغضب دال علی اہمیت تلک الوصیہ. اس وصیت اور نصیحت کی اہمیت کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک ہی وصیت کو دہرایا ہے. تو ایک ہی بات کو بار بار دہرانا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، اور تاکید اہمیت کے لیے کی جاتی ہے. ایک سوال بعض لوگ اکثر کرتے ہیں، اس شخص کو جو خود وصیت کے لیے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک ہی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کہہ دلا تغضب، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اگر اس سے زیادہ بھی اس شخص نے وصیت طلب کی تھی، عرض کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کیوں نہیں کی اس سے؟ نماز کی بات تھی، توحید کی بات تھی، یا کسی اور چیز کے تعلق سے. شریعت کے کتنی وسیع میدان ہے، بہت ساری اہم امور ہیں شریعت کے، ایک چیز بار بار کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیک. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شاید یہ خامی دیکھی تھی اور اس خامی کو ٹھیک کرنے کے لیے بار بار یہی وصیت کرتے رہے. کیونکہ اگر نماز کی وصیت کر دیتے، کسی اور چیز وصیت کر دیتے اور یہ خامی باقی رہتی تو پھر نماز میں بھی اثر ہوتا، دوسری عبادات میں بھی اثر ہوتا. دین اور آخرت کو، خیر کو پانے کے لیے کنٹرول کرنا لازمی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بار بار یہی وصیت کی ہے. اور ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے اس سے کہ ہم سب کے اندر، میں اپنی بات کروں، خامیاں موجود ہیں، اور جب تک یہ خامیاں ہمارے نقائص موجود ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے، ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم دوسروں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں نصیحت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. اس لیے اگر کوئی مسلمان بھائی یا آپ کا والد، یعنی کہ بڑے ہو گئے، سفید داڑھی کو، اب کوئی نصیحت ہمیں نہ کرے، نہیں، والد آپ کو نصیحت کرتا ہے، یا آپ کو بڑا بھی نصیحت کرتا ہے، چھوٹا بھی نصیحت کرتا ہے، بیٹا نصیحت کرتا ہے، بیوی نصیحت کرتی ہے، مسلمان بھائی آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کی کوئی خامی دیکھ کر تو اس کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ وہ آپ کا اچھا اور صحیح دوست ہے. وہ آپ کا دوست نہیں ہے جو آپ کو برائی پر دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرے. جو برائی پر دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اور خامی میں اضافہ ہوگا کہ نہیں؟ اور جو خامی پہلے سے موجود اس میں مزید تقویت ہوگی کہ نہیں؟ تو ہمیں ان خامیوں سے نکلنا ہے. کیسے نکلیں گے؟ نصیحت سے. اور نصیحت سے تب جب کوئی نصیحت کرنے والا ہوگا. آج نصیحت کرنے والے ہیں لیکن ماننے والے کم ہیں. جو نصیحت کرنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی بھی ذلت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے. اگر آپ کا بیٹا بھی آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کا چھوٹا بھی نصیحت کرتا ہے، آپ کا شاگرد آپ کو نصیحت کرتا ہے، تو آپ کو نصیحت قبول کرنی چاہیے، جبکہ یہ نصیحت آپ کی خیر خواہی کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اور نصیحت کرنے والے کے لیے مجھے ایک گزارش ہے، میں گزارش کرتا ہوں نصیحت کرنے والوں سے، نمبر 1 سب سے بڑا پر اخلاص ٹھیک کریں، اپنا اخلاص، اللہ کی نصیحت کریں. بعض لوگ کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، نہیں، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں. اصل مقصد اس بھائی کی اصلاح ہے، بیٹے کی اصلاح ہے، باپ کی اصلاح ہے، بہن کی اصلاح ہے، بیوی کی اصلاح ہے، شوہر کی اصلاح ہے، بچوں کی اصلاح ہے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اصل مقصد یہ ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. ہماری نصیحت میں کیوں اثر نہیں زیادہ ہوتا؟ کیونکہ مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک تو وہ مانتا بھی نہیں ہے، کیونکہ
اثر تب گہرا ہوتا ہے جب ہماری خلوص بھی اتنی گہرا ہوتا ہے. تو ہمارے اخلاص میں تھوڑی سی کمزوری ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ویسے ماشاء اللہ ساتھی بہت اچھے بیٹھے ماشاء اللہ. تو اخلاص ہمیں تھوڑا مضبوط کرنا چاہیے. اور دوسری بات, نصیحت کے وقت اور جگہ, مناسب وقت کو دیکھا کریں. الفاظ چنا کریں کون سے الفاظ ہونے چاہیے. اور یہ حدیث نہ بھولیں, پہلے پڑھ چکے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم کیسے پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہیں نصیحت کرے؟ تمہارا مسلمان بھائی بھی وہی پسند کرتا ہے جو تم پسند کرتے ہو. اس لیے اسے مد نظر رکھنا ضروری ہے. الاہم فالمہم سے ابتدا. خامی کہاں پر ہے؟ مجھے میرے اندر 3 4 10 خامیاں ہیں. سب سے بڑی خامی کون سی؟ وہاں سے ابتدا کرنی چاہیے. سب سے چھوٹی سی ابتدا ہوگی تو بڑی دیر پہنچتے پہنچتے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اور نصیحت لینے والا یہ سمجھے گا یار تو پیچھے پڑ گیا, یہ روز نئی بات لے کے آتا ہے. اس لیے تاکہ وہ نہ اکتا جائے, اور سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ سانپ کے سر پہ ماریں گے تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے جو سب سے بڑی الاہم فالمہم بعد میں, اگر آپ اس کو الاہم کے متعلق نصیحت کر, جو سب سے بڑی خامی آپ کو نظر آتی ہے اس پہ آپ نصیحت کریں تو اسے بہت خیر ہے. اور سب سے بڑی خامی عقیدے کے معاملات میں ہوتی ہے. یاد رکھیں, شرک, بدعات اور خرافات. شرک سب سے پہلے ہے, بدعات مکفرہ بعد میں, پھر بدعات غیر مکفرہ ہیں, پھر بدعات کے بعد محرمات ہیں, دوسری چیزیں ہیں. الاہم فالمہم. بارک اللہ فیکم. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.